ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا، آخر بیمار ہو گئے اور مرض الموت میں گرفتار ہو گئے۔ ان کو اور تو کوئی پریشانی نہیں تھی، بس فکر تھی تو یہ کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ گاڑھی تو کیا پتلی بھی نہیں چھنتی تھی، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد و اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں، سب جا کر ایک ایک لکڑی لے آؤ۔ ایک نے کہا، لکڑی؟ آپ لکڑی کا کیا کریں گے؟ دوسرے نے آہستہ سے کہا، بڑے میاں کا دماغ خراب ہو رہا ہے، لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں، ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا۔ تیسرے نے کہا، نہیں کچھ سردی ہے، شاید آگ جلانے کو لکڑیاں منگاتے ہوں گے۔ چوتھے نے کہا، بابو جی کوئلے لے آئیں۔ پانچویں نے کہا، نہیں اپلے لاتا ہوں، وہ زیادہ اچھے رہیں گے۔ باپ نے کراتے ہوئے کہا، ارے نالائکو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، لکڑیاں لاؤ کہیں کسی جنگل سے۔ ایک بیٹے نے کہا، یہ بھی اچھی رہی، جنگل یہاں کہاں، اور محکمہ جنگلات والے لکڑی کہاں کاٹنے دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، اپنے آپے میں نہیں ہے باپو جی، بہک رہے ہیں جنون میں۔ تیسرے نے کہا، بھائی لکڑیوں والی بات اپن کی سمجھ میں تو نہیں آئی۔ چوتھے نے کہا، بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے، اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے۔ پانچویں نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں، ٹال پر سے لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹال پر گیا اور ٹال والے سے کہا، خان صاحب ذرا 5 لکڑیاں تو دینا، اچھی مضبوط ہوں۔ ٹال والے نے لکڑیاں دے دی، ہر ایک لکڑی خاصی موٹی اور مضبوط تھی۔ باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ یہ بتانا بھی خلاف مصلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور اس سے کیا اخلاقی نتیجہ نکالنا مقصود ہے۔ آخر بیٹوں سے کہا، اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو۔ اب بیٹوں میں پھر چہمہ گوئیاں ہوئیں۔ گٹھا؟ وہ کیوں؟ اب رسی کہاں سے لائیں؟ بھائی بہت تنگ کیا ہے انہوں نے۔ آخر ایک نے اپنے پاجامے میں سے ازار بند نکالا اور گٹھا باندھا۔ بڑے میاں نے کہا، اب اس گٹھے کو توڑو۔ بیٹوں نے کہا، لو بھائی یہ بھی اچھی رہی، کیسے توڑیں؟ کلاڑا کہاں سے لائیں؟ باپ نے کہا، کلاڑی سے نہیں، ہاتھوں سے توڑو، گھٹنے سے توڑو۔ حکم والد مرگ مفاجات۔ پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پانچویں نے، لکڑیوں کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ سب نے کہا، بابو جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا۔ باپ نے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو، ان کی رسی کھول دو۔ ایک نے جل کر کہا، رسی کہاں ہے؟ میرا ازار بند ہے، اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بندوایا ہی کیوں تھا؟ لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، ازار بند ڈال لوں پاجامے میں۔ باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو۔ لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی، کسی سے نہ ٹوٹیں۔ آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی، اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاخ کی آواز آئی۔ باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں ایک دم کھول دیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے، آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی۔ سب والد صاحب پر ناراض ہو گئے۔ والد محترم نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے ہوا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی۔